دیکھ رہے ہو اینڈ ایسے کر دینا بس بس ڈائریکٹ شٹ ڈاؤن کر دینا. میں ریکارڈنگ چلا رہا ہوں چلا رہا ہوں ڈائریکٹ شٹ ڈاؤن ریکارڈنگ چلا رہی تم سیو کرنا بھی بھول گئے نا. پھر بھی ریکارڈنگ چلتے رہے تو کاٹ کے کرتا ہوں بھائی. یہ سیو کر لینا بس فائل میں جا کے آتے کیا کرنا ہے. یہ دیکھو اینڈ رکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. ہلو ہلو یہ ہو گیا سسٹم ختم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. لاسٹ کلاس میں جو ہم نے دلیل اتقان پڑھی تھی. دلیل اتقان کیا ہے؟ بیسکلی اس کے دو نام ہیں، آرگیومنٹ فرام ڈیزائن اور فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا کہ کائنات جو ہے کائنات وہ اس کے کیا لیں گے طبی قوانین، فزیکل لاز، کانسٹنٹس آف فزکس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹریملی فائن ٹیونڈ ہیں، یعنی دقیق اور مضبوطی سے کنیکٹڈ ہیں اور موضوع ہیں. اس طرح کے بالکل مائنیوٹ سا ہلکا سا اس میں رد و بدل ایک باشعور زندگی کو ختم کر دیتا ہے. تو جب ہم یہ سمجھ گئے تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو ایک پراپر آرگیومنٹ کے فارم میں لکھیں. دلیل اتقان. اتقان اصل میں کہتے ہیں مضبوطی، محکم، فائن ٹیوننگ. اس کا پہلا مقدمہ دیکھیں، مقدمہ اولا، کائنات اپنی خلق میں متقن اور محکم ہے. متقن اور محکم وہی فائن ٹیونڈ ہے. کائنات اپنی مخلوق خلق میں متقن اور محکم فائن ٹیونڈ ہے. کیوں فائن ٹیونڈ ہے؟ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے انکار؟ کیا سائنس نے آج ہی بتایا ہے کہ میں یہ فائن ٹیونڈ ہے؟ پہلے پتا تھا لوگوں کو کہ کائنات فائن ٹیونڈ ہے؟ پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا G = 9.81.
آبزرویشن سی سورج روز نکل رہا ہے، سیٹ ہو رہا ہے، مطلب کتنا مضبوطی کے ساتھ یہ کائنات کا نظام مرتب ہے. تو لوگوں کی آبزرویشن سی، گویا کہ ہر چیز جو کائنات میں خلق ہے، پیدا ہوئی بھی ہے، وہ اپنا ایک پرپس اور اپنا ایک مقصد انجام دے رہی ہے. ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایوری تھنگ آن دس یونیورس از بلٹ کریٹڈ آن پرپس. ہر چیز مقصد کے لیے بنی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی چیز کسی مقصد کے لیے بنی ہو تو اس کا بنانے والے کا لازمی ہونا ضروری ہے. وہ چانس پہ نہیں ہوتی، وہ تکے پہ نہیں بنتی. لاسٹ کلاس میں ہم نے مثال دی تھی انک سپل والی، کہ انک سپل ہوتی ہے تو ایسے سپل نہیں ہوتی کہ اس سے انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، یا ڈکشنری بن جائے. ایسے سپل نہیں ہوتی. تو جب انک سپل ایسے ہو کہ انسائکلوپیڈیا ریزلٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کسی نے پرپسفلی، کسی نے کیا کہتے ہیں اس کو، کسی نے انٹینشنلی جو ہے وہ اس طرح سے انک پھینکی ہے، تبھی وہ. کون کہہ رہا ہے؟ جی سوال ہے آپ کا. آپ کا ابراہیم علیہ السلام میں اس کے بارے میں دو قول ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کفار پر ایک غور و فکر کا طریقہ بتا رہے تھے. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ ابھی مسلمان ہیں، آپ کے سامنے دو چار کافر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کافر کو اوے تو غلط ہے کافر، یو اسٹوپڈ، یو رانگ، یوں نہیں کہہ رہے. آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ کائنات جو ہے وہ اسٹارز اور گیلیکسیز، یہ سب جو ہے وہ کس نے بنایا ہوگا؟ بلائنڈ چانس؟ نو. نیسسریلی اٹ ایگزسٹس؟ نو. دیر مائٹ بی سم کریٹر بیہائنڈ دس. واٹ یو ڈوئنگ از اس کی عقل کو تھوڑا جھنجھوڑ ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہی کیا تھا. ٹھیک ہے، زیادہ تر جو ایک کال ملتا ہے. تو کائنات، اب اس میں کسی کو شک نہیں ہے، کائنات جو ہے وہ فائن ٹیونڈ ہے. یہ ہمیں نہیں پتا، اگر ہم سائنٹسٹ سے پوچھیں تو سائنٹسٹ بتائیں گے آپ کو کتنے ایکسٹریم، یعنی کتنے باریک بینی سے جو ہے وہ کائنات کے قوانین مرتب ہیں، کنیکٹڈ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ ثانیہ، دوسرا پریمیسز کیا ہے؟ اتقان اور احکام، یعنی فائن ٹیوننگ. یا تو فائن ٹیوننگ کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں. سوال ہے نا، جب کوئی بھی چیز آپ دیکھو گے اتنی دقیق اور باریک بینی سے محکم ہے اور موضوع ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. کسی نے وہ ڈائل اس طرح سے رکھا ہوگا کہ ایکسٹریملی بالکل پریسائسلی وہ ڈائل رکھا ہوا ہے کہ ذرا سا بھی وہ ہلے گا تو کائنات ختم ہو جائے گی. تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. اب وہ وجہ تین ہو سکتی ہیں. پہلی، یا تو طبعی ضرورت ہے، یا محض اتفاق ہے، یا فاعل حکیم اور علیم کا فعل ہے. یہ تین وجوہات ہی ہو سکتی، چوتھی نہیں. یہ وہی ٹرینڈ آرگیومنٹ کا ہم فالو کر رہے ہیں جو ہم نے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کا کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ آرگیومنٹ کے بیچ میں ہم نے پاسبل تین آپشنز جو ہیں وہ لے آؤٹ کیے. ان تینوں میں سے اینالائز کیا تو پتا چلا کہ دو آپشنز جو ہیں وہ غلط ہیں اور ایک آپشن بچا وہی صحیح ہے. تو پہلا آپشن کیا ہے؟ یعنی یہ فائن ٹیوننگ، یہ کیسے ایکسپلین کرو گے تم؟ یا تو طبعی ضرورت ہے. طبعی ضرورت کا مطلب ہے کہ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسے لازمی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ گھر پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فریج کے اوپر ایک گلاس پڑا ہوا ہے اور گلاس کے اوپر بسکٹ پڑا ہوا ہے. آپ کے دو رویے ہو سکتے ہیں، یہ کس نے رکھا ہے اسے؟ ایک. دوسرا، یہ تو لازماً ایسا ہی ہونا ہی تھا، یہ لازمی طور پر یہی پوزیشن تھی گلاس کی. دوسرا رویہ،
آپ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ کس نے رکھا؟ ٹھیک ہے، یہ لازمی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھا سوال ہے بیگم بھائی، یہ نوٹ کریں، نوٹ کریں، ریکارڈ کریں. افراہیم بھائی کہہ رہا ہے اگر بیگم نے رکھا تو یہ پتا چلا کہ بیگم نے رکھا ہے. یہ ریکارڈ کریں ذرا، پھر کھانے جو ہے وہ اچھے نہیں آئیں گے بھائی. اچھا کہ یہ بیگم کا ہی کام ہو سکتا ہے. فریج کے اوپر گلاس، گلاس کے اوپر وہ بھی بسکٹ. وہ اصل میں بیگم، ہم حسن زن رکھتے ہیں نا، وہ بیگم نے بچوں کے پہنچ سے دور رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ اوپر وہاں رکھا تھا. ہاں، یا ہم سے پہنچ، ہماری پہنچ سے دور رکھنے کے لیے رکھا ہو. بہرحال تو بھائی معقول اور عقلی رویہ کیا ہے؟ کیا آپ سوال کریں گے کہ یہ ایسے کس نے رکھا ہے؟ دوسرا رویہ، نہیں نہیں اسے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہی، اسے لازمی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ معقول رویہ نہیں. تو طبعی ضرورت یعنی اسے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لازمی. انگلش میں اسے کہتے ہیں کہ it should have necessarily existed this way. ٹھیک ہے، ہاں ڈیفالٹ یہی ہے. ٹھیک ہے، اب تو یہی بات ہے نا کہ یہ فائن ٹیوننگ یعنی یہ اسپیڈ آف لائٹ 3×10⁻⁸ اسے ایسی ہونی چاہیے تھی. اسی طرح گریویٹیشنل کانسٹنٹ، یہ جتنے فزیکل لاز ہیں یہ ایسے ہی ہونے چاہیے تھے. نہیں، یہ وضاحت طلب بات ہے کہ کیوں ایسے ہیں، اتنے پریسائسلی کیوں ہیں. ٹھیک ہے، تو تبھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپشن کینسل آؤٹ ہو گیا. دوسرا آپشن ہے کہ محض اتفاق، بلائنڈ چانس، محض اتفاق ہے. یعنی فائن ٹیوننگ محض اتفاق کا نتیجہ ہے. تو میں نے وہی بتایا آپ کو کہ وہی اگر انک سپل سے، رینڈم انک سپل سے اگر انسائکلوپیڈیا بن سکتی ہے اور ایک طوفان سے پلین بن سکتا ہے، اگر یہ دعویٰ معقول ہے تو پھر یہ بھی ہم مان لیتے ہیں. لیکن کیا تم مانتے ہو کہ طوفان سے، ایسا طوفان آیا جس نے مٹی اکھیڑی، اندر سے آئرن نکالا، ساری چیزیں نکالی اور خود بخود ارینج ہوا اور پلین بن گیا بڑا سا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کائنات اتنے باریک بینی سے مرتب ہو گئی بغیر، ایسا نہیں ہو سکتا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طبعی ضرورت یعنی یہ طبعی ضرورت ایسے لازمی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، نیسسریلی اس کو ایسے ہی ایگزسٹ کرنا چاہیے تھا، یہ مطلب ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں مطلب اتفاق نہیں ہے، ہو نہیں سکتا اتفاق. کوئی بھی چیز جو اتنی پیچیدہ ہو اور اتنی فائن ٹیونڈ ہو وہ محض اتفاق سے وجود نہیں آ سکتی. اچھا جی، اس پہ کہتے ہیں کہ لیکن ممکن تو ہے، ممکن تو ہے. ٹھیک ہے، بہت اس کے چانسز بہت کم ہے لیکن ممکن تو ہے. اب اس ممکن کا گیم کھیلنے میں جو ہے نا، انسان کوئی بھی بے تکا سا دعویٰ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میری اولاد جو ہے نا یہ نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میری اولاد وہ گدھا ہے جو مارس پلانٹ سے جو آئی ہوئی ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امکان تو ہے. اسی طرح آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے وہ گرا ہوا پڑا ہوا ہے، اس کے منہ پہ سارا چاکلیٹ لگا ہوا ہے. آپ بچے سے پوچھتے بیٹے یہ کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ چاکلیٹ بس ایسے ہی لگ گیا اتفاق سے، میں کچھ کھیل رہا تھا، وہ نیوٹیلا کی بوتل اچھل کے اس کا کیپ کھلا، کیپ کھل کے جو ہے وہ اس طرح سے میرے منہ پہ آ کے نیوٹیلا گرا. آپ کہیں گے کہ بیٹا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کہے گا ابو جی، ہاں وہ کہے گا، ایک سیکنڈ میں آتا ہوں اس پہ، وہ کہے گا ابو جی امکان تو ہے، پاسبلٹی تو ہے، ایوری تھنگ از پاسبل. تو آپ اس کو مانیں گے؟ جب ایک نیوٹیلا اٹھ کے اس کا کیپ کھل کے
اور اس کا چاکلیٹ اس کے منہ پہ اسپل ہو جائے، ایسا خود بخود نہیں ہو سکتا. کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ ہاؤ اسٹوپڈ. مطلب مجھے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتے ایتھیسٹ اتنا اسٹوپڈ کیوں ہوتا ہے. واقعی ایروگنس ہے، واقعی ایروگنس ہے. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ اگر وہ ایگنوسٹک ہے جو نہ افرم کرتا ہے نہ نگیٹ کرتا ہے گاڈ کی ایگزسٹنس کو، تو اس کو کیا جواب دیں؟ بھائی میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کا وجود اور عدم وجود یہ دو ہی پوزیشن ہو سکتی ہے، مڈل گراؤنڈ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں آپس میں نقیض ہیں، مڈل گراؤنڈ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہوں مڈل گراؤنڈ پہ، آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں اللہ کے وجود کو مانتا ہوں اور نہ میں اللہ کے وجود کو کا انکار کرتا ہوں، میں بیچ میں ہوں. میں کہوں گا آپ ہو ہی نہیں سکتے بیچ میں. وہ کہے گا نہیں میں بیچ میں ہوں. پھر میں اس سے سوال پوچھوں گا اچھا ایک سیکنڈ آپ مجھے بتائیں ذرا، آپ جو ہیں وہ روزمرہ کے معاملات، آپ کے جو پرپسز ہیں، آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں، وہ جو کہ معاملات ہیں، جو کہ ایکشنز ہیں آپ کے، وہ کس آبجیکٹیو پر بیسڈ ہیں؟ ایگزسٹنس آف گاڈ ہوگا یا نان ایگزسٹنس آف گاڈ ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہو سکتا. اگر آپ عبادت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے وجود کو آپ نہیں مان رہے، اگرچہ آپ کہتے رہے کہ میں شک میں ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں اسی چیز کو میں ہمیشہ مثال سے سمجھایا کرتا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہوتی. اور وہ مثال وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے نا کہ میں جو ہے وہ میں نہ عید میلاد النبی منانے والا شخص ہوں، نہ میں عید میلاد النبی کا انکار کرنے والا شخص ہوں. میں سب ہوں، میں دونوں کی طرف ہوں، میں نیوٹرل ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا نیوٹرل. یا تو آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں یا نہیں مناتے، نیوٹرل پوزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا اس میں. اسی طرح توحید اور شرک میں نیوٹرل پوزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اعمال بتاتے ہیں، آپ کے روزمرہ کی زندگی بتاتی ہے کہ آپ کس عقیدے پر ہیں. اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. ایگنوسٹک صرف پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایتھیسٹ کے آرگیومنٹس اتنے اسٹوپڈ ہوتے ہیں نا، وہ جانتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یار مجھ پہ یہ لوگ جو ہے وہ اگر میں اس طرح کے آرگیومنٹس دوں گا نا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. تو وہ جانتا ہے، اس لیے وہ ایگنوسٹک رہتا ہے کہ بھائی تاکہ ایتھیسٹک اسٹوپڈ آرگیومنٹ سے میں بچ بھی جاؤں اور اللہ پر ایمان بھی نہ لانا پڑے. اسی لیے بہت سارے لوگ ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، ایتھیسٹ سے بہت زیادہ، اور ایگنوسٹک سے بھی زیادہ جو ہے وہ ڈیسٹ ہوتے ہیں. ڈیسٹ تھیسٹ نہیں، ڈیسٹ، ڈی والا ڈی. ہاں بہرحال یہ الگ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور یہ آج کے سوسائٹی کا سب سے بڑھتا ہوا فتنہ ہے، ڈیزم. ہم ایتھیزم پڑھتے ہیں کہ ایتھیزم بہت بڑا ہے، ایتھیزم بہت، it's just 2%. یورپ میں it's just 5%. ٹھیک ہے، جو بڑھتا ہوا فتنہ ہے وہ ڈیزم ہے. بہرحال وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ایک لائن میں نہیں بتا سکتا. ڈیزم کیا ہے یہ بتا سکتا ہوں. ڈیزم کیا ہے کہ آپ ایک ہائر سپر نیچرل اینٹیٹی کو مانتے ہو، خدا کو مان لیتے ہو، لیکن آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ خدا جو ہے وہ روزمرہ کے ہر معاملے میں وہ انٹروین کر رہا ہے. کیونکہ آج کی جنگ آرگنائزڈ ریلیجن کے خلاف ہے، خدا کے خلاف نہیں ہے. وہ مانتا ہے آج کل جتنے ملاؤں پر شاؤٹنگ ہو رہی ہے نا کہ ملا ایسا ہے، ملا ویسا ہے، وہ مسجد والے ایسے ہیں، مدرسے والے ایسے ہیں، اور یہ دیندار جو ہے اپنی مرضی سے حلال حرام. صرف آج توپے جو چل رہی ہیں وہ آرگنائزڈ ریلیجن کے خلاف چل رہی ہیں. اللہ کے وجود اور عدم وجود پر بات نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں اللہ کے وجود کو مانتا ہوں، کیونکہ اللہ کے وجود کے آرگومنٹس میں نے آپ کو بتایا تھا فطری ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں. میجورٹی مانتی ہے اللہ کے وجود کو،
اور ایتھیسٹ کے آرگیومنٹس بہت اسٹوپڈ ہیں. اس لیے یہ ڈیسٹ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے وجود کو مانتا ہوں, اس کے آرگیومنٹس بہت پاورفل ہیں, لیکن میں آرگنائز ریلیجن یعنی ایک مرتب دین, ایک ہیرارکی کہ رسول یعنی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کلام کیا, ملائکہ نے رسول تک بات پہنچائی, رسول کی بات کو سمجھنے والے علماء ہیں, یہ پورا ایک آرگنائز ریلیجن ہے. یعنی آپ نے اگر دین کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرنی, بلکہ علماء سے پوچھنا ہے, علماء کی رہنمائی لینی ہے, علماء کے تحت کام کرنا ہے. آج سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ یہی ہے, سب سے بڑا فتنہ. اور مزے کی مطلب یہ ایک بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون بندہ ڈیسٹ ہے, اس کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے, کیونکہ ڈیزم جو ہے وہ ایک پراپر ایک انٹلیکچوئل موومنٹ نہیں ہے. جیسے کہ ایتھیزم ہے نا, یہ ایک تحریک ہے. ایتھیزم پتا رہتا ہے کہ یہ ایتھیسٹ ہے, یہ نہیں ہے. ڈیزم جو ہے نا وہ پتا نہیں, وہ منافقت ہے, آپ یوں کہہ لیں. کہتے ہیں میں اللہ کے وجود کو مانتا ہوں, اور پھر رسول پر بھی تان کرے گا چھپ چھپ کے, حدیثوں پر تان کرے گا, حدیثوں پر تان کرے گا, علماء پر تان کرے گا, جنت کی حوروں پر تان کرے گا. ہاں ہاں, اس طرح کی باتیں کرتے, اور یہ پاکستان میں بہت ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھائی جو ہے نا, مطلب بہت سے لوگ مجھے یہ بات آ کے کہتے ہیں کہ ایتھیزم بہت رائز پر ہے اور ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے. تو عثمان صاحب یہ بہرحال میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں, لیکن جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ اور تفصیل چاہیے تھی, اس لیے میں نے اس وقت آپ کو جو ہے وہ اس پہ نہیں. اب آپ کہہ رہے تھے نا ایتھیزم بہت رائز پر ہے اور بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, یہ اسٹیٹسٹکس ہیں لیکن پرانے ہیں. ایتھیزم جو ہے وہ تقریباً 2000 سے 2010 میں تھا اوپر, لیکن بہت گندے طریقے سے پٹا ہوا ہے ابھی ان آرگیومنٹس کی. اس کی اسٹوپڈ آرگیومنٹس ہیں, اور اللہ کے وجود کے آرگیومنٹس بہت ہیں, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اب مسئلہ یہ چلا ہوا ہے یہ ڈیزم والا. اب ڈیزم ایک, آپ یہ بات سمجھیں, یہ بہت اہم بات ہے. ڈیزم جو ہے وہ ایک ون لائن موومنٹ نہیں ہے کہ بس ڈیزم یہ ہے اور یہ نہیں ہے. جیسے کہ ایتھیزم ہے نا کہ اللہ کے وجود کا انکار, یہ ایتھیزم ہے. ڈیزم ایسا نہیں ہے, ڈیزم کے مختلف لیولز ہیں. آپ دیکھیں جس میں جتنی جرت ہوتی ہے وہ اتنا انکار کرتا ہے. جس میں جرت ہے حدیث کا انکار کرنے کی تو حدیث کا انکار کر دیتا ہے. جس میں جرت یہ نہیں حدیث کا انکار کرنے کی تو وہ صحابہ پر تان کرتا ہے. جس میں صحابہ پر تان کرنے کی جرت نہیں ہے تو صحابہ میں سے کچھ کو لے لے گا, معاویہ کو لے لے گا رضی اللہ تعالی عنہ, یا ایک دو صحابی کو لے لے گا, اس پر تان کرے گا. ہاں, یہ انجینئر مرزا وغیرہ. پھر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ صحابہ پر کرے تو محدثین پر کرے گا, امام بخاری پر کرے گا. اور اتنی بھی جرت نہیں ہوتی کہ محدثین پر کرے تو آج کے علماء پر کرے گا. دین یہیں سے آ رہا ہے نا. یہ ڈی ایس جو ہے وہ اس ہیرارکی کو توڑتا ہے, کہتا ہے کہ میں اس کو مجھے دین کا انکار کرنے کے لیے میں اللہ کے وجود کے دلائل پر تان کروں, میں نہیں کر سکتا, میرے بس کی بات نہیں. اللہ کے وجود کے دلائل بہت اسٹرانگ ہے. میں نے دین کا اگر انکار کرنا ہے تو میں نے ہیرارکی توڑنی ہے, میں نے علماء پر اعتماد توڑنا ہے. اسی لیے آپ بہت سارے یعنی جو سیکولر یونیورسٹیز میں سکینڈلز آتے ہیں اس کو اتنا زیادہ نہیں دکھایا جاتا, مدرسے میں ایک آدھ آ جاتا ہے اس کو بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے. یعنی میں نے ان علماء پر اعتماد ختم کرنا ہے, محدثین پر اعتماد ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بہرحال میں اس پہ اتنی بات کر سکتا ہوں مطلب کیا کچھ ہو رہا ہے. ویسٹرن سپیکرز, ویسٹرن دعات بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی کچھ جو ہے وہ دعات اس طرح کرتے ہیں. سلف پر اعتماد توڑ دو, سلف گویا کہ, اور عوام کی نگاہ میں بنا دو کہ سلف جاہل قسم کے لوگ تھے, پینڈو تھے, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. محدثین بھی ایسے ہی تھے. ہاں, ان کو بس یہ دکھا دینا کہ ان کو, ہاں ٹھیک ہے وہ اپنے کانٹیکس میں اچھے تھے, لیکن آج کے کانٹیکس میں ان کی رہنمائی نہیں چلے گی. سلف صالحین کا منہج آج کے کانٹیکس میں نہیں چلے گا. تو مقصد بتانے کا یہ ہے, یہ ڈیزم ایک مختلف لیولز پر آتا ہے. جس میں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اس پر تان و تشنی کرنے کی کوشش کرتا ہے.
تو اس کو جو ہے نا یہ ڈیزم، اس پہ بہرحال میں اس پہ انشاءاللہ لکھوں گا بھی اور اس کو ایک پورا کورس بھی مرتب کروں گا، کیونکہ ڈیزم جو ہے نا آستین مذہب ہے، پتہ نہیں کون ڈیسٹ ہے، کوئی بھی نکل کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ ایک ڈیزم کے ایک لیول پر ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس سیڑھی پر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ بھائی اللہ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں دی ہوئی، اللہ نے آپ کا اللہ سے کیا لینا، اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کا اپنا پرسنل ریلیشن شپ اللہ سے. لہٰذا میں نے ایسے لوگوں کو سنا ہے پاکستان کے نیوز اینکرز وغیرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پتہ نہیں کون سی فیمنسٹ تھی، مجھے اس کا نام یاد نہیں تھا، کہتی قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ ہر انسان کا پرسنل ہے. تو ہاں نہیں ماروی نہیں تھی، کوئی اور تھی، وہ بڑی دین کی باتیں کر رہی تھی. قرآن اللہ سے ریلیشن شپ ہمارا پرسنل لیول پر ہے. ٹھیک ہے آپ علماء کو سنو، اس کو تفسیر پڑھو، لیکن ڈو واٹ یو تھنک از بیسٹ فار یو. آپ نے سمجھنا ایسے جیسے کہ آپ نے اپنے دل کی آواز کو سننا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان کہا گیا کہ اگر یہ ایسے ایمان لائے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، صحابہ کا منہج، اللہ کے رسول کا منہج، سلف صالحین کا منہج، یہ توڑ گیا نا، سب ختم ہو گیا. تو بس یہ ہے کہ ان کی آخری حدیں یہی ہوتی ہیں کہ یہ ہیرارکی علماء، محدثین، صحابہ ایسا سب کو لائن سے سائڈ میں کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جاتے ہیں. اب رسول اللہ کو ڈائریکٹ سائڈ پہ کرنے کی تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کے فرامین کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں. اور پھر اب جب رسول اللہ کی فرامین کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، اب کیا بچا؟ اللہ. اب اللہ جس نے کائنات تخلیق کی اور اس نے چھوڑ دیا، بس پھر احکامات جاری نہیں کیے، اور پھر ہمیں رسولوں کے ذریعے جو ہے وہ رہنمائی نہیں کی، بس اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کر کے چھوڑ دی. اور یہی اصل ڈیزم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اصل ڈیزم ہے، بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے. بہرحال پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل گئی. غریدہ فاروقی شاید یہی تھی غریدہ فاروقی یہی تھی. آرگنائزڈ ریلیجن، اور جس میں اصول فقہ، اصول تفسیر، یہ پراپر علوم شریعہ پڑھنے کا ایک مرتب، ایک آرگنائزڈ ہو. ایسے نہیں کسی رینڈم ریلیجن نہیں، کسی کی مرضی ہے بس جو کرتا پھرے. آرگنائز ریلیجن کے خلاف جو ہے آپ اکثر پاکستانی اس اعتبار سے ملحد ہوتے ہیں. بہت بڑا واللہ یہ مسئلہ ہے، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے آج. ایتھیزم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں اس پہ کافی ریسرچ کر چکا ہوں، سرویز دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم پوری زندگی اللہ کے وجود کو ثابت کرنے میں لگا ہے. او بھائی اتنا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہے 2% مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یا تکبر، کبر کا ہے. اللہ کے وجود کو مان لے گا وہ، پھر آگے جو ہے نا اصل میں منوانا ہے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن یہ ظالم اللہ کو جھٹلاتے ہیں. یعنی یہ آپ پر تان اور تشنیع کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ڈائریکٹ ہٹ اللہ پر پڑتی ہے. تو مقصد آپ کو تو صرف یہ بیچ میں لا رہے ہیں اللہ کو جھٹلانے کے لیے. تو وہی بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی جرتیں ہوتی ہیں صحابہ کو جھٹلانا، محدثین کو جھٹلانا، پھر اللہ کے نبی کی فرامین کو جھٹلانا، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اصل مسئلہ ان کا جو ہے نا اللہ کے ساتھ ہے. کھل کے اللہ کو جھٹلا نہیں سکتے، اللہ کے دلائل اتنے واضح ہیں، کھل کے نہیں جھٹلا سکتے. اس لیے کبھی رسول کو آڑ بناتے ہیں، کبھی محدثین کو، کبھی حدیثوں کو، کبھی صحابہ کو. اللہ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جناب، تو کہاں تھے ہم سے پہلے؟ پتہ نہیں کہاں سے بات نکلی یہ. ہاں، تو یہ طبیعی ضرورت نہیں ہے، اتفاق بھی نہیں ہے. اور تو جب یہ دونوں نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ہاں بات یہیں سے نکلی تھی کہ ان کے آرگیومنٹس کے مطلب وہ نیوٹیلا والے آرگیومنٹس ہی بات نہیں، کہ آرگیومنٹس اتنے اسٹوپڈ ہیں کہ ابھی بھی آج کل اگر کوئی جو ہے وہ ان کے آرگیومنٹس پر ضدی ہے تو بالکل بیوقوف سمجھا جاتا ہے. تو محض اتفاق بھی نہیں ہے، تو اب بچا کیا آپشن کہ کوئی فائل ہے.
اور فائل بھی عام فائل نہیں ہے، کیونکہ یہ اتقان فائن ٹیوننگ کوئی عام فعل نہیں ہے. افعال کے درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ فعل بہت زیادہ محکم ہوتے ہیں، فائن ٹیونڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو فائن ٹیوننگ جس ذات نے کی ہوگی، وہ فائل جو ہوگا بہت زیادہ پاور ہوگی اس کے پاس، بہت زیادہ علم ہوگا، اس کا علم کمال کا ہوگا، اس کی حکمت کمال کی ہوگی، اس کی قدرت کمال کی ہوگی. تو لہٰذا یہ وہ فائل کا کارنامہ ہے جو کہ حکیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو کوئی کوشچن ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کی فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیزم کو کرنے والے نان مسلم ہوتے ہیں. بھائی ڈیزم جو ہے نا، وہ ڈیزم دین سے بیداری ہوتی ہے اصل میں، دین سے بیدار لوگ. لیکن اللہ کو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے دلائل بہت ہیں اور ایتھیزم کے پاس دلائل نہیں ہیں. کیا ڈی ایس مسلم کو نان آرتھوڈاکس مسلم کہہ سکتے؟ نہیں، نان آرتھوڈاکس یا وہی نام پتہ نہیں کیا کیا دیے جاتے ہیں آج کے. اگر جو روایت پسند مولوی ہے تو اس کو ٹریڈیشنل یا آرتھوڈاکس یا فنڈامنٹلسٹ یا وہابی، جو بھی نام دیتے ہیں آپ، تو وہ کیا کہتے ہیں. بہرحال مقصد یہ قرآن و سنت، قال اللہ و قال رسول، یہ مسلمان ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ مسلمان ہے سیدھا سادہ. پھر جتنی بھی اصطلاحات میں جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. سوال ہے کہ مولوی پر تان کرنا انڈائریکٹلی دین پر تان ہے، تو جو مولوی کے نام پر جہالت کے کام کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، ان کو کیسے دفاع؟ بھائی جو مولوی کے نام پر جو جہالت کا کام کرتے ہیں ان کو دفاع کیوں کرنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، میں ایک رویہ بتا رہا ہوں، ایک عمومی مولوی بحیثیت جنس پر تان کرنا. مولوی سے مراد میری پریکٹسنگ مسلمز پر، پریکٹسنگ مسلمز پر بحیثیت جنس تان کرنا. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کو دکھایا جاتا ہے نا گٹی پسی پرانی تصویر کی، ایک تصویر میں ایک طرف 1980s اور ایک طرف 2020، نیچے مولوی ہے، ایک طرف جو ہے وہ انجینئر ہے. مولوی جو ہے منہ کھول کے چلا رہا ہے ہاتھ اٹھا کے. 1980s میں بھی ایسے ہی تھا اور مولوی، اور 2020 میں بھی چلا ہی رہا ہے مولوی. اور یہ جو ہے وہ، ہاں یہ جو ہے وہ گاڑی سے ایئر پلینز پر آ گیا. یہ سب بے تکی سی بات ہے. تو صحیح ہے نا، مطلب مولوی سائنٹسٹ تو نہیں ہے. تو مولوی جو منہ سے بول رہا ہے اس پر غور کرو نا، وہ تو وہی حق بول رہا ہے. یہ تو تعریف ہوئی نا مولوی کی، کہ مولوی کے موقف اور اوپینینز چینج نہیں ہوئے. یعنی جو وہ حق 1901 میں کہا کرتا تھا وہ آج بھی وہی حق بتا رہا ہے، وہی قرآن حدیث پڑھ رہا ہے. تو حق میں بات ہوئی. تو مولوی کوئی سائنٹسٹ ہو رہی ہے کہ وہ بھی گاڑیاں بنانے لگ جائے؟ وہ پروفیشن مولوی کا نہیں ہے نا. ہاں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اس وقت بھی چلا رہا تھا اور اب بھی چلا رہا ہے. تو بھائی مولوی کا کام ہی درس ہے، وہ بات ہے. نہیں لیکن بلند آواز سے جو ہے نا، بلند آواز اگرچہ میرا وہ انداز نہیں ہے بلند آواز سے لوگوں کو بولنے کا، لیکچر دینے کا، لیکن کہیں کہیں کانٹیکس میں بلند آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ مبارک ارشاد فرماتے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو جاتا، آواز بلند ہو جاتی. ایک سنجیدگی ہوتی ہے نا. اب آپ تفریح کر رہے ہیں جمعے کے خطبے میں، تو یہ تو آپ کو ہلکا لیا جائے گا. تفریح نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جوکس بھی نہیں مارنے. سنجیدگی سے ایک دعوت ہے، ایک دین کی دعوت کا کام سنجیدگی سے ہوتا ہے. یہ بتلانے کے لیے بہت سیریس میٹر ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. میٹر اللہ اور اس کے رسول کا ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا تفریح کر رہے ہوتے ہیں نا، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک عام لیکچر میں جیسے ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، ہم اس میں بیچ میں تفریح بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن بات یہ ہو رہی ہے جب ایک سیریس پراپر لیکچر ہوتا ہے نا، ایک تذکیر ہوتی ہے جس میں ایک موٹیویشن ہوتی، اس میں جو ہے وہ اس طرح سے ہنسنا وسنا نہیں چاہیے. اب آپ کہیں گے یار مولوی ہنستا ہی نہیں ہے کیا یار، تو ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں ہنسنا چاہیے.
जनाजे में कोई किसी की डेथ हो जाती कोई हंसता है वहां पे? क्यों? क्योंकि सीरियस मैटर है ना। हंसेगा तो कोई इंसान जो है वो पागल है। बहरहाल मुझे कोई बता भी रहा था, पता नहीं कब कौन बता रहा था कि एक बंदा है वो जनाजे में जाके हंसता था और वो कहता था कि गमज़दा नहीं होना चाहिए, गमज़दा नहीं होना चाहिए, अल्लाह की तकदीर पर राजी होना चाहिए। तो वो क्या करता था, तो करीबी जनाजे में भी जाता था तो वो जो है वो हंसना शुरू हो जाता। तो अल्लाह की तकदीर पर राजी रहने का मतलब ये थोड़ी है मुंह फाड़ फाड़ के आप सामने वाले के मुसीबत पे हंसते रहें। राजी रहने का मतलब ये मुतमईन होता है इंसान अल्लाह की तकदीर पर। अच्छा जनाब, दलील इत्कान खत्म हो गई। तो अब डीइज्म क्या होता है? ठीक है, ये आप समझ गए। और डीइज्म आज का सबसे बढ़ता हुआ फितना है, ये भी आप समझ गए। अच्छा, अब ये अगले पेज पे, पेज नंबर 8 पे जितनी बातें हैं ना एतराजात से पहले, ये आप इंशाल्लाह अगर खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमने बातें की हैं वो इन सबका जो है वो यही बातें की हैं। रही बात, एक बात जो यहाँ पे रह गई वो ये है कि ये जो दावा किया जाता है कि ब्लाइंड चांस है, ठीक है, तो यानी तुक्का है, फाइन ट्यूनिंग की वजह जो है वो तुक्का है। तो इसकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो इतनी माइन्यूट है कि उसे मैथ्स में जीरो ही समझा जाता है। ठीक है, किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, मिसाल के तौर पर एक डाइस है, छिक्का है ना, छिक्का होता है ना, छिक्का है, उसको आप फेंकते हैं तो नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जी बचपन का मैथ्स याद आ रहा है आपको? 1/6। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह इतनी प्रिसाइसली फाइन ट्यून होने कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.81 आ जाए, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁻⁸ आ जाए, और दीगर ये सारे इतने प्रिसाइसली आ जाए, इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इतनी कम है कि उसे जीरो ही समझी जाती है। ठीक है, आप मिसाल के तौर पर सिक्का है, ठीक है, सिक्का आप टॉस करते हैं, उसका यूं खड़ा हो जाना एज पर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है ना, बहुत कम है। 50% हेड्स की है, 50% टेल्स की है, एज पे आना बहुत कम है। ठीक है, अब ये सिक्का जिसकी एज फिर भी बहुत ज्यादा प्रोबेबल है एज कंपेयर टू कि कायनात की फाइन ट्यूनिंग हो जाए। नहीं, उस वही मैंने बताया, पॉसिबिलिटी तो फिर वो न्यूटेला की भी है, वो न्यूटेला वाली, यानी इम्कान की बुनियाद पर अगर जो दावा किया जाए तो वो कोई से बेतुका सा इम्कान जो है वो उसको कोई भी बेतुका दावा किया जाता है। तो ये बात नहीं है कि इम्कान तो है, ये बात है इम्कान इतना कम है कि उसको इम्कान समझा ही नहीं जाता है। हो सकता है मेरा बिलीफ गलत हो, कैसे हो सकता है आपका बिलीफ गलत हो? हाँ तो फिर आप वही बता रहे हैं ना कि ये जो प्रोबेबिलिटी गलत होने की कम है, ये इतनी कम है, इतनी कम है कि इसे नेग्लिजेंट समझा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका ईमान में शक इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि गोया कि ये नेग्लिजेंट है। आप उसको कहें, आप मेजर ही नहीं कर सकते, इतना कम डाउट का मेजर नहीं कर सकते, इसको यकीन के दायरे कार में लिया जाता है। हाँ मतलब वो इस तरह की बात कर रहा है तो फिर वो फजूल की बात कर रहा है ना। अगर वो ये कह रहा है कि जो है मेरी एक माँ है लेकिन इम्कान तो है कि 10 हो सकती है, उसको जरा ये थोड़ा दवाई तो देना ये वाली,
ہاں اس کی عقل ٹھکانا آ جائے گی, ہاں نہیں 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 بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ اتنا بے شرم ہے وہ کہے گا کہ نہیں ہاں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے آپ نکل جائیں وہاں سے, بات نہیں کر رہے اس سے. بہت سے بے شرم ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. آپ آبجیکٹو موریلٹی کی بات کرتے ہو نا ایتھیسٹ سے, تو جب آپ کہتے ہو کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے, انسسٹ یعنی اپنے محارم سے جو ہے وہ زنا کرنا, کہتے ہیں اس سے تو پھر لاجیکلی یہ ہی انٹیل ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے صحیح, مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ وہ اندر سے بہت جل رہا ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا کہہ دیا. رچرڈ ڈاکنز نے نہیں, اس نے کہا تھا لارنس کراس نے. ہاں بس یہ جو ہے نا یہ بہت انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں اپنے دعووں میں. بہرحال ہاں ایک سیکنڈ, یہ کوشچن میرے سامنے آیا ہوا ہے, یہ پھر چلا جائے گا اوپر. یہ سوال ہے کہ ہم ایتھیسٹ ان گدھوں کو اتنی اہمیت دیتے کیوں ہیں, ان کی بات اتنی بیوقوفی والی ہے تو پھر ہم ان کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں. سوال یہی ہے, اور میں کچھ یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ بس اہمیت دینی چاہیے لیکن اتنی نہیں دینی چاہیے, اتنی نہیں دینی چاہیے کہ ہم اس پر پوری زندگی صرف کر اللہ کے وجود کو ثابت کریں. اتنی نہیں دینی چاہیے. کہ اتنی کس کو دینی چاہیے, ڈی ایزم کو. اچھا ڈی ایزم سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ شرک کا ہے. آپ پورے پاکستان میں دیکھیں, میں پاکستان کی بات لے رہا ہوں, پاکستان میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ شرک ہے, قبر پرستی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ صرف ایک پڑھی لکھی عوام میں, وہ بھی پڑھی لکھی عوام کا کچھ حصہ ڈیسٹ ہے, اور اس میں سے بالکل مائنیوٹ ایتھیسٹ ہے. تو ہر فتنے پر کام کرنا, ایتھیزم بھی شرک ہی ہے اصل میں, ہر فتنے پر کام کرنا چاہیے. بہرحال تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پھر یہ پوچھ رہے ہیں ان کو اتنی اہمیت کیوں دینی چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حجت تو قائم کرنی ہے نا, ہمیں جواب تو دینا ہے, حجت تو قائم کرنی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا, ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں پھر ہمارا جواب آنا ضروری ہے, تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنا ایک پوزیشن, اپنی اسٹانس رکھنا جو ہے وہ لازمی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آرگیومنٹ کا, ہر ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے مشرک کے ہر اعتراض کا جواب قرآن میں نہیں دیا, بلکہ کئی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف مشرک کا اعتراض ذکر کر کے آگے چل گئے, یہ بتانے کے لیے دیکھو یہ مشرک کتنا بے وقوف ہوتا ہے. اس کا میں جواب دوں, تم خود پڑھ لو اور آگے چلو. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے, کچھ اعتراضات مشرک کے اس پر جواب بھی دیا ہے, کچھ اعتراضات کو جواب نہیں دیا, بس صرف اعتراض ذکر کر دیا. تو بہت دفعہ ایسا ہمارے علماء سلف میں ایسا منقول ہے کہ اگر الحاد کے کچھ اعتراضات بے وقوفانہ ہوتے ہیں تو بھائی ہر کسی کو جو ہے وہ رد کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. جی آج میں ایتھیزم کا یہ اعتراض جو ہے وہ یہ ڈاؤٹ, یہ آرگیومنٹ, اس پر میں کاؤنٹر دوں گا. نہیں, ڈونٹ گیو دیم دا فش, ٹیچ دیم ہاؤ ٹو فش. اس کو سکھائے کہ بھائی آرگیومنٹ دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اور بس لوگوں کو صرف یہ بتا دیں کہ یہ اس کا اتنا بے تکا آرگیومنٹ ہے, یہ دیکھ لو. اب یہ جو نیوٹیلا والا آرگیومنٹ ہے نا, میں نے یہ جو آرگیومنٹ بلائنڈ چانس والا, میں نے اس پر رد نہیں کیا. میں نے اس پہ کیا کیا ہے, میں نے یہی چیز جو ہے وہ ایک بچے اور نیوٹیلا کے کیس سینیریو پر فٹ کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو کتنا غیر معقول ہے. آپ خود ہی اندازہ لگا لو, یہ ایتھیزم. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ, ہاں جب میں رد کرنے پر آؤں گا تو ایک ٹیسٹ, یہ جو پروبیبلٹی کا یہ ایک رد ہے, یہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے, لیکن بہرحال آپ کو وہاں سے بھی کام چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا رد جو ہے وہ کرنا ضروری ہے, اور ان کو ایسے ہی اپنا گراؤنڈ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. اسلام جو ہے وہ حق ہے نا, حق ہر اعتبار سے غالب ہوتا ہے. ان کو دکھانا تو ہے کہ حق غالب ہے یہاں پر بھی, ایسا نہیں کہ وہ بہت چیمپئن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہایت بیوقوف قوم ہے. چلیں جی آگے, بس ایک یہی بات تھی جو یہاں پہ کرنی تھی. اچھا ہاں, دوسرا یہ ہے, دوسری بات یہاں پہ یہ ذکر ہوئی ہے کہ طبعی ضرورت, یعنی ایک آپشن تو یہ تھا نا کہ کائنات کی فائن ٹیوننگ یا تو طبعی ضرورت کی وجہ سے ہو, یا بلائنڈ چانس ہو, یا پھر خالق کا فاعل, ایسے فاعل جو کہ علیم حکیم قدیر اس کا فعل ہو. تو بلائنڈ چانس تو نہیں ہے
क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि गोया के है ही नहीं, जीरो है। दूसरा, तबीई जरूरत। अब तबीई जरूरत कुछ एथियस्ट कहते हैं कि हाँ है, मतलब लाजमी कायनात को ऐसा होना चाहिए। तो फिर उनको जो है वो बहुत सारे ऐसे फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट, जैसे कि इसमें यहाँ पे एक फिजिसिस्ट का हवाला दिया गया, पॉल डेविस। पॉल डेविस ने कहा है कि आखिरी सेंटेंस है, कायनात का मौजूदा हालात में होना लाजमी नहीं है, ये इससे मुख्तलिफ हालत में भी हो सकती थी। यानी ये जो कायनात है, जो एक कॉन्शियस लाइफ को या बाशऊर जिंदगी को वजूद बख्श रही है, इससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ सेट ऑफ लॉज और एक पूरी यूनिवर्स पॉसिबल थी जो बाशऊर जिंदगी को वजूद बख्शे। लेकिन वो इसी सेट ए, यानी मुख्तलिफ सिस्टम्स हो सकते थे, मुख्तलिफ सेट ऑफ लॉज हो सकते थे यूनिवर्स के। अभी हम जिस सेट ऑफ लॉज में रह रहे हैं वो सेट ए है फॉर एग्जाम्पल, तो हम सेट ए के तहत जो है वो कायनात में जिंदा है। ये एन मुमकिन था कि सेट बी में भी इंसान जिंदा रहता, सेट सी में भी इंसान जिंदा रहता। तो इन सारे मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज में सिर्फ सेट ए ही क्यों अभी कार फरमा है, इसकी तोजी होनी चाहिए। ये चॉइस ये किसने चूज किया है? किसी ने तो ये कोई एक कॉन्शियस हायर पावर और एक अजीम जात ने इसको ऐसे चूज किया है कि जिसमें हम जिंदा हैं। तो लिहाजा कायनात एक तबीई जरूरत नहीं है, कायनात को ऐसा लाजमी होना जरूरी नहीं था, बल्कि वो कोई दूसरे, जैसे कि हमने वो मिसाल देखी थी ना कि ग्लास जो कि फ्रिज के ऊपर पड़ा है और फ्रिज के ऊपर बिस्किट पड़ा है, उसको ऐसा होना लाजमी नहीं था, बल्कि ऐसा बहुत मुमकिन था कि ग्लास फ्रिज के अंदर रखा हुआ और बिस्किट ऊपर रखा हुआ हो, या दोनों ग्लास और बिस्किट दोनों फ्रिज के अंदर हो, बहुत मुमकिन था। तो जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में सिर्फ एक पॉसिबल चीज में आप एक चीज को देख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि किसी ने तो वो चूज किया है, हाँ, इस अरेंजमेंट को सेलेक्ट किया है, ये सिलेक्शन हुई है। सही है जी। आपका क्या सवाल है? हम्म। हम्म। सवाल यह है कि अगर इस फाइन ट्यूनिंग को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए एक्सप्लेन किया जाए, तो ये तो पॉसिबिलिटी आपने नहीं लिखी, यही है ना? यानी हमने तीन पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, ब्लाइंड चांस और तभी जरूरत और अल्लाह का फेल, ये फाइन ट्यूनिंग। आप कह रहे हैं चौथी भी हो सकती है, वो कोई कह सकता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चांस ही है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चांस है। क्यों चांस है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जो फोर्सेस जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ ले जाती हैं, वो फोर्सेस, वो नेचुरल सिलेक्शन, वो ब्लाइंड है, रैंडम है। आप पढ़ेंगे इन ये कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो फोर्सेस, वो नेचुरल सिलेक्शन जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए सिलेक्ट कर रहा है और स्पीशीज को, वो ब्लाइंड होता है और रैंडम होती है। और ब्लाइंड और रैंडम क्या होती है? चांस ही होता है ना, तुक्का ही होता है। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, यानी ब्लाइंड चांस को एक माकूलियत देने के लिए एक पूरी थ्योरी है ये, ठीक है जी।
छठी उंगली आ गई. सवाल यह है कि एथियस्ट कहते हैं कि कहीं कहीं जो है वो फाइन ट्यूनिंग नहीं हुई. अभी आर्ग्यूमेंट असल में दो आर्ग्यूमेंट को हम मिक्स कर रहे हैं. हमने आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने आर्ग्यूमेंट फ्रॉम फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट पढ़ी बेसिकली. तो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट पे तो कोई इस तरह का एतराज नहीं होता, ठीक है, वो तो मानते हैं कि फाइन ट्यून्ड है. अलबत्ता आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन में जो है वो एक ये एतराज उठता है, और वो ये कहते हैं कि हर चीज आप डिजाइन असल में क्या होती है कि हर चीज दिख रहा है कि किसी मकसद के लिए है, ठीक है. और आप तो वो एतराज करता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिख रहा है कि किसी मकसद के लिए नहीं है. मिसाल के तौर पर कि छठी उंगली है इंसान की, ठीक है, इसी तरह दो उंगलियां जो है वो मिली हुई हैं. इस तरह के ह्यूमन डिफेक्ट्स हैं, एबनॉर्मेलिटीज हैं. इसी तरह नेचर में हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनका क्या मकसद है. तो उसका मतलब है कि ये जो डिजाइन है, ऐसा मुल्हिद कहता है, उस डिजाइनर ने पैदा किया है कि जो बहुत ज्यादा हकीम नहीं है और जिससे इस तरह की गलतियां हुई हैं, नऊजुबिल्लाह, ठीक है. ये इतना इंतहाई एरोगेंस है, एरोगेंट एटीट्यूड है. इसकी वजह यह है कि आज से बहुत पीछे नहीं जाते, 100 साल पीछे चले जाते हैं, बहुत सारी कीड़े मकोड़ों की, कि क्या इसके पीछे हिकमत है, किस इको साइकिल में ये फिट होते हैं, ये लोगों को नहीं पता थी. ऐसा ऐसा ही चीजें डिस्कवर होती हैं कि इसकी इसकी इस पूरे इकोसिस्टम में क्या एक कनेक्शन है, ठीक है. तो ये ऐसा ऐसा डिस्कवर होती हैं चीजें. अब बहुत सी चीजें आज डिस्कवर नहीं कि ये किसका क्या मकसद है, ठीक है, बहुत सी चीजें नहीं पता होती कि इसका क्या मकसद है. ये छठी उंगली अल्लाह ताला ने मिस्टर एक्स को दे दी, इसका क्या मकसद है, क्या गलती हुई नऊजुबिल्लाह, ये डिजाइन परफेक्ट डिजाइन नहीं है, तो इसका क्या मकसद है. अब ये ऐसे ही आर्ग्यूमेंट, ये ऐसे ही एतराज है. गोया कि एक इंसान जो है वो बड़े से महल में जाता है और देखता है कि बड़ी उम्दा किस्म का मटेरियल इसमें लगा हुआ है, बड़ी दीवारें, बड़ा अच्छा से एक हर चीज ऑर्गेनाइज अपने तरीके से हुई हुई है. और एक जगह देखते हैं कि उसको वो मटेरियल जो है उस चीज समझ में नहीं आ रही होती. तो क्या वो उसकी बिनाद पर वो ये कह देगा कि ये बिल्डिंग जो है वो परफेक्टली डिजाइन नहीं है, बेकार सी है, बातिल है, बल्कि वो ये कहेगा कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही. इंसान की आजिजी का तकाजा तो ये है ना कि जिसकी हिकमत है इतनी सारी जो आपको कुछ समझ में आ गई है, और फिर जिसकी हिकमत आपको समझ में नहीं आई, तो आप ये क्या उठोगे कि इसकी हिकमत ही नहीं थी. ये कहां से लॉजिकल है. हिकमत होगी उस छठी उंगली की भी, उसके लिए मिस्टर एक्स के लिए हिकमत है. और इसी तरह और भी जो डिफेक्ट्स एबनॉर्मेलिटीज हैं उसकी हिकमत है, ठीक है. बहुत सारी हिकमत इसमें से एक है कि इंसान शुक्र करे, जो परफेक्ट है वो शुक्र करे. क्योंकि जब इंसान बुराई को नहीं देखेगा तो अच्छाई को कैसे पहचानेगा, अच्छाई को नहीं पहचानेगा शुक्र कैसे करेगा, ठीक है. ये एक हिकमत है, बहुत सारी इसमें हिकमत लाई जा सकती हैं. तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इसकी हिकमत नहीं पता तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हिकमत है ही नहीं. आप खालिक के कायनात से मुनाजरा कर रहे हो कि इसकी हिकमत क्या है. मलाइका ने यही कहा था ना, मलाइका ने सवाल किया था, एतराज नहीं किया था कि अल्लाह तू ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो खून बहाएंगे, और अगर तस्बीह करनी थी तो हम तेरी तस्बीह कर रहे हैं. वनहनु नुक़द्दिसु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम तो तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं. हम अगर इबादत करानी हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो इंसान को क्यों पैदा किया. अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून. ये मैंने आपको बताया एथिज्म आते ही एरोगेंस की वजह से. ये एरोगेंट एटीट्यूड है कि अल्लाह इतनी बड़ी कायनात, इतनी हिकमतें, इतनी फाइन ट्यूनिंग, और एक छठी उंगली इसको समझ में नहीं आ रही, तो इसने जो है वो उड़ा दिया, अल्लाह की हिकमत को उड़ा दिया उसने. एरोगेंस. उसको सबमिट करना चाहिए था कि अल्लाह मुझे नहीं समझ में आया. ये कहाँ की मतलब एक इंसान बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाता है और हर दफा जो है वो डॉक्टर उसको सही प्रिस्क्रिप्शन लेके देता है और सही डायग्नोस करता है. एक दफा जाता है और उसको डायग्नोस करता है, लेकिन वो उसको दवाई जो है वो असर नहीं करती. वो क्या कहेगा, डॉक्टर बेकार. ये भी तो हो सकता था दवाई उसके मिजाज पे फिट नहीं आई, दवाई उसको नहीं बैठी, दवाई उसको समझ में नहीं आई. डॉक्टर अपनी जगह सही था, उसका डायग्नोसिस सही था,
وہ ڈاکٹر کو توڑا نہیں دے گا نا. تو یہ اپنی ریئل لائف میں بھی ایسے نہیں کرتے جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں. یہ ایروگینٹ ہے, تکبر ہے ان کے اندر. یہ جواب اس کا. ہاں شکریہ. یہ اس کو کہتے ہیں گاڈ آف دا گیپس. اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں ابتدائی کلاسز میں. گاڈ آف دا گیپس آرگیومنٹ ہوتا ہے یہ. وہ انشاءاللہ ہم ابھی آ رہے ہیں نا اس پہ, ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ.